السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وخطاب القديم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے جس طرح میں اپنے آقا مولا حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح میں درود پڑھا ہوں کے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یاد رکھو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درودوں کو سنتے ہیں، اس لیے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے درود پہنچاتے رہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، لیکن جو محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درودوں کو خود سنتے ہیں۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بعض میرے امتی ایسے آئیں گے جن کو میں درود شریف زیادہ پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ الحمدللہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی پیاری محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، کوئی کسی کا ذکر کرتا ہے، ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں ہر چیز میں گراوٹ آئی ہے، ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھ رہی ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ، کیونکہ اس کا ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب رب ذکر کو خود بلند فرما رہا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن بتا ہے تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بھی آقا کی مجلس سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کو سفر المظفر کی 25 تاریخ کو بریلوی شریف میں ہوتا ہے الحمدللہ، اور ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ان کے نام کا جھنڈا بلند ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہوگا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا نبی کے صدقے میں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک پیارا کلام سماعت فرمایا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکار۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری مختصر سی محفل ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا قاسم صاحب فیضانی جو ماشاءاللہ آپ کو دبئی کے نگینے ہیں، الحمدللہ ہر میدان میں آپ کام کرتے ہیں، خصوصاً دینی پروگراموں میں آپ بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے دیکھو کتنے کلومیٹر سے ہمیں یہاں کے لے کے آ گئے، اور یہ ہمارے ماشاءاللہ تعالیٰ قاسم صاحب جو یہ حکیم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، عامل بھی ہیں، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ان کو صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبتیں اور آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ، جو بھی نبی کا دیوانہ ہے کہیں بھی رہتا ہے، الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی پیاری تعلیم دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی شیر و شکر کی طرح ملا دیا، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اس پیارے مہینے میں سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت کا بھی الحمدللہ اس سے پاک ہوتا ہے، اور آج یہ مجلس ایصال ثواب کی بھی مجلس رکھی گئی ہے۔ علی جناب الحاج صوفی عین الدین جو ہے قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے ہم ایصال ثواب کریں۔
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل جہاں بھی سجے گی وہاں خدا کی رحمتیں برسے گی۔ ویسے ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن جب اللہ کے محبوب کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے محفل کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے، اور امید ہے کہ اسی محفل نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کیونکہ یہ محفل ہر ایک نہیں سجا سکتا، اس محفل میں ہر ایک آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار، اور مدینے کی وہ پیاری گلیاں کہ ابھی ہم گھر بھی نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہی ہیں۔ دعائیں کریں اللہ تعالی ہمارا عمرہ قبول فرمائے، اور مدینہ شریف کی حاضری ہماری قبول فرمائے، اور ہمیں بار بار آقا کے دربار کی حاضری ہم سب کو اللہ تعالی عطا فرمائے، کہ وہ پیارا مدینہ ہے کہ حقیقت میں جب تک کوئی مدینہ شریف نہیں جاتا ہے تو دعا کرتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے، اور ایک بار کوئی چلا جاتا ہے تو واپس آ کے گھوم کے بلکہ جھوم کے کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں۔ آئیے دو تین شعر ماشاءاللہ آپ نے نعتیں بہت اچھی پڑھی، میں بھی سناؤں، آپ حضرات کو ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ بھی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگاتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، دیکھیے کتنے برسوں بعد کھجور کا درخت لگتا ہے، لیکن ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا ذرا سی زبان ہلاتے ہیں تو کھجور کے درخت لگتے ہیں، وہ بھی جنت میں۔ ضرور سے بولیے سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے نور جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہیں کے قدموں کی برکتوں سے آج زندگی ہے۔ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشکل بھی ہے جس کے آگے، وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشکل بھی ہے جس کے آگے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے، سواری ان کی آئی گئی ہے، مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے، سواری ان کی آئی گئی ہے۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ۔ اور دیکھیے الحمدللہ آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ آج اعلیٰ حضرت سے بھی لوگ جلتے ہیں، بتائیے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے کہ ہندوستان میں اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے، اور ایمان بچایا ہے تو امام احمد رضا نے بچایا الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ عالم۔ الحمدللہ ہندوستان میں جو ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے ریل گاڑیاں چلتی ہیں، اعلیٰ حضرت ایکسپریس بھوج سے بریلی، بریلی سے بھوج اعلیٰ حضرت ایکسپریس وایا اجمیر شریف چلتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے وہ بھی ٹکٹ لے کے اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے سبحان اللہ۔ حقیقت میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آج کل تو کوئی گورا چٹا ہو جاتا ہے اور اللہ نے خوبصورت شکل عطا فرما دی، وزٹنگ کارڈ چھپا لیتے ہیں کہ فلاں سید صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت سید نہیں بنے، سیدوں کے غلام بنے، اور ایسے غلام بنے
کہ الحمدللہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام، سبحان اللہ۔ پیر و مرشد بھی کہنے لگے کہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو یہ الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانو، اس لیے ایک شاعر نے کہا، ایک شعر سناؤں جھوم کے پوری سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اتنا کلیئر کیا، کیونکہ بعض لوگ درود فاتحہ کے منکر ہیں، فاتحہ نہیں لگاتے۔ ہم غوث اعظم کا نام کا اگر مرغا بھی پکا لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے نام کا مرغا پہ کیا فاتحہ لگ جاتی ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں مرغے پہ اور بڑھیا لگتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی مرغا کھانے والا مولوی ہے۔ ہم لوگ مرغا کھاتے ہیں، اس پہ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ خود کالا کوہ کھاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، جیسے قاسم علی نانوتوی جس کالے کوے والا مولوی ہے، اسی لیے ایک شاعر نے آگے کا مصرے دو مصرے اور لکھ دیے، وہ بھی سن لیجیے، زور سے بولیے۔ مرغا نہ ملے تو کبھی کوے کی بوٹی، مرغا نہ ملے تو کبھی کوے کی بوٹی، کبھی کوے کی بوٹی، تبلیغ جماعت کی پتیلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی۔ اور یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے ایسی شمع جلائی ہے کہ سبحان اللہ یہ آندھیوں میں بھی جلتی ہے، سبحان اللہ، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغی مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، عاشقان مصطفیٰ کی انگلیاں پکڑے ہوئے، عاشقان مصطفیٰ کی انگلیاں پکڑے ہوئے، عاشقان مصطفیٰ کی انگلیاں پکڑے ہوئے، سوئے جنت لے چلا ہے مسلک احمد رضا، سوئے جنت لے چلا ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا۔ برکاتی ٹوپی پہن کے اگر لاکھوں میں انسان دکھتا ہے تو بھی نظر آ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی نبی کا غلام ہے۔ دیکھو الحمدللہ ہمارا جو مسلک ہے امام احمد رضا مسلک، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک ہی امام احمد رضا مسلک ہی امام اعظم کا مسلک ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو خود لکھتے تھے سنی حنفی قادری، سبحان اللہ، جہاں بھی آپ دستخط کرتے تھے نیچے لکھتے کہ الحمدللہ سنی حنفی قادری، کہ ماشاءاللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم مسلکن حنفی ہیں اور مشربن قادری ہیں، سبحان اللہ۔ قادری کیوں ہیں؟ الحمدللہ کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے نسبت ہے، سبحان اللہ۔ ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، ہم قادری ہیں، شکر ہے رب قدیر کا، کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن پیران پیر۔
ان پیران پیر کا ہاتھ میں دامن ہے کہ غوث اعظم سرکار جنگل میں چل رہے ہیں تو لہٰذا کسی ڈاکو نے جبہ پیچھے سے کھینچا اور سوچ رہا تھا کہ جبہ پکڑ کے کھینچ لو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے اس چور اور ڈاکو کو تو کچھ نہیں کہا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا اس چور اور ڈاکو کی نیت چاہیے کیسی ہی ہے، دامن تو تیرے عبد القادر کا پکڑا ہے، قیامت تک نہ چھوٹے۔ ایسی دعا کی کہ اللہ نے اس کو ولی کامل بنا۔ گفت اللہ بہت گرچہ حلقوں میں عبداللہ بہت، ان کا کہا خدا کا کہا ہے، چاہے بندے کے حلق سے نکلتا ہے۔ الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مزاروں پہ حاضری دینا، پھول پیش کرنا، گنبد بنانا، مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا، ساری دنیا کے لوگ اعتراض کر رہے تھے اور جو ہے چاروں طرف یلغار تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا تسلی بخش جواب دیا، سبحان اللہ، اور حدیثوں سے ثابت کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ جن کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، حضرت سعد، بتائیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ آقا نے فرمایا پانی کا انتظام، پانی کا انتظام، یعنی مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، ورنہ آقا فرماتے کیوں بدعت کر رہے ہو، کیوں ایسا غلط کام کر رہے ہو۔ یاد رکھیے تو وہ کنواں باوڑی جو بھی انہوں نے تیار کیا، آقا خود تشریف لے گئے اور کنواں سامنے موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث کا میں سنا رہا ہوں، آقا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا یہ کنواں سعد کی ماں کی، سبحان اللہ، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں ثواب مل رہا ہے، مرنے کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہ ثواب یاد رکھیے، خود نہیں پڑھ سکتا لیکن یاد رکھیے تین چیزیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں، تین چیزیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں، الحمدللہ ایسی چیز جو ہے ہمیشہ جاری رہتے، ایک تو جو ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے، جیسے آپ نے مدد ادھر آگے جگہ ایک بار درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تین چیز ہمیشہ جاری رہتی ہے، ایک صدقہ جاریہ، علم نافع اور جو ہے نیک اولاد، سبحان اللہ تعالی۔ دیکھو نیک اولاد ہوتی ہے تبھی تو اپنے والدین کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تین چیزیں ماشاء اللہ تعالیٰ جو صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مدرسہ بنا دیا، مدرسے کے لیے کچھ آپ نے کام کروا دیا، مسجد بنوا دی، یا آپ نے جو ہے ماشاءاللہ کچھ کتابیں دلوا دی پڑھنے والے بچوں کو، جب تک بچے مدرسے میں پڑھتے رہیں گے ان کا علم آگے بڑھتا رہے گا، مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آج ہم ویسے ہی جو ایک سال کے اندر اپنا ایسا سسٹم بنا لیں گے، مہینے کے 100 روپے میں صدقہ جاریہ کے لیے الگ رکھتا ہوں، ایک سال جب ہو جائے آپ ایسے مدرسے کے اندر کچھ کتابیں رکھوا دیجئے، کچھ ایسا کام کروا دیجئے، الحمدللہ ایک سال میں ایک کام کریں گے اپنے والد کے لیے، اپنے جو ہے دادا دادی کے لیے، یا جس کے بھی لیے، الحمدللہ تو ماشاءاللہ تعالی ہر ایک سال میں جب ایک کام کریں گے تو ماشاءاللہ آپ اگر دنیا میں جیسے 50 سال ریگولر کرتے رہے تو وہ 50 کام ہو جائے گے، تو گویا کہ جب ہم دنیا سے گئے تو 50 ایسے کام کر کے گئے جو صدقہ جاریہ ہے، سبحان اللہ۔ کیا وہ لوگ کون سا کام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اپنا بیڑا پار ہو جائے، اور ایسے علم نافع ہیں، آپ خود بھی علم حاصل کرو، اور جو ہے ایک علم حاصل کرنا، اور ماشاء اللہ تعالیٰ جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کو جس طرح اس نماز ادا کرنے کا حق ہے ویسے ادا کریں، ایک رسم ادا نہیں ہونی چاہیے کہ بس نماز پڑھ لی، جس طرح اپن لوگ یہاں کا جو ماحول ہے ایسے نماز پڑھ لی، چلتے چلتے پڑھ لی، جوتے میں پڑھ لی، نماز ہے، یاد رکھیے الحمدللہ جب اس کا جس طرح حق ہے نماز ادا کرنے کا، بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے نماز ادا کرے گویا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، تب ماشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین نماز ادا کرے گا۔ ایسے ہی ہماری ذمہ داری کہ ہم ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھیں، علم دین سیکھنے والے کا بڑا مرتبہ ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ ہمارے آقا نے یہی تعلیم فرمائی، یا تو تم عالم بننا یا متعلم بننا، عالم کے پاس میں پڑھنے والا یا عالم کے پاس میں بیٹھنے والا، سبحان اللہ، پاس میں بیٹھنا بھی بڑا فائدہ ہے، بتائیے، اور یا پھر جو ہے عالم سے کانٹیکٹ رکھنے والا، آپ ان سے محبت رکھیے، الحمدللہ وہ بھی فائدہ دے گا، اور 5 مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ آج کل زیادہ تر لوگ 5 نہیں بنے گے، نہ عالم بنتے ہیں
نہ عالم سے پڑھتے ہیں، نہ عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ عالم سے محبت رکھتے ہیں، دشمنی سے فرصت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولانا بناؤ، تو کہے گا کھائے گا کیا؟ تو میرا ایک ہی جواب ہے، گوشت کھائے گا۔ مولوی گوشت کھاتا ہے، مہینے میں 3 دن گوشت کھاتا ہے۔ یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مزہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جب مولوی مزہ کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے پوتے کو سب کو عالم بنا تاکہ پورا خاندان ہی مزہ کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت ایسے مولوی بنے، زور سے بولیے پوری دنیا میں چھاپ چھوڑ دی۔ سبحان اللہ تعالی، پوری دنیا میں جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا عاشق رسول بنائے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے وہ دین کی خدمت کی، الحمدللہ رہتی دنیا تک الحمدللہ ان کے نام کا چرچا ہوتا رہے گا، کیونکہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر کے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم لوگ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں، ایسی محبت نہیں دکھاوے کی محبت نہیں، سچی محبت۔ دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا اشارہ کر دو تو ہم جو ہے آگ کو پاک بنا دیں، ہم پاور رکھتے ہیں، یہ ہے وہ۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ ہاں عشق کہہ رہا تھا، عقل تو کہہ رہی تھی کہ مت کودو کیونکہ جل جاؤ گے، آگ ہے آگے، لیکن عشق کہہ رہا تھا کود جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تب کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام کی۔ سبحان اللہ۔ لبے بام کہتے ہیں چھجوں کو، عقل چھجوں میں بیٹھ کے کم تماشا دیکھ رہی تھی اور عشق کود پڑا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا عشق کودا ہے کہ آگ کو بھی اللہ نے باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت رکھیں، الحمدللہ رات کو سوئیں تو درود پاک پڑھ پڑھ کے سوئیں، اپنے بستروں کو صاف ستھرا رکھ کے عطر لگا کے سوئیں، الحمدللہ ایسی رات آئے گی کہ نبی کا دیدار ہوگا۔ اور نبی کا دیدار عاشق، ہم لوگ تو جاتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے ایک سیلفی لے کے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جیسے عاشق جب پہنچتے تھے نا، جب تک دیدار نہیں ہوتا واپس نہیں لوٹتے۔ یہ علامہ جامی رومی جیسے ایسے عاشق جب پہنچتے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا آقا گھر جا رہے ہیں، تو آقا کے قبر انور سے آواز آئی بسلامت روی، وہ باز آئی کہ سلامتی سے جانا اور واپس بھی آنا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار جب جو ہے ماشاء اللہ تعالیٰ جب آپ حج کے لیے نکلتے ہیں اور جو ہے لنگر اٹھا دیے ہیں اور چلتے ہیں جب جہاز میں، تو جہاز ہچکولے کھانے لگا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ آج کسی سے بھی کچھ پیمنٹ مانگو گے تو 2-4 ہزار چاہیے تو کہے گا واپس کر دے گا۔ یہ دنیا میں سسٹم ہے، لیکن آقا کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ زور سے بولیے وہاں تو قطرہ مانگو تو دریا بہا دے۔ میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا بہا دیے، دریا بہا دیے، دریا بہا دیے۔ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے اونچے بسا دیے۔
جب سرکار اعلیٰ حضرت کعبہ شریف میں پہنچتے ہیں تو یاد رکھیے اعلیٰ حضرت معمولی نہیں ہے، بے شک ایسے عاشق بتاؤ پوری دنیا کے لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، لیکن یہاں والے مرتبہ پہچانتے ہیں کہ کون ہے۔ میں سن 2011 میں پہلی مرتبہ حاضری دی تو اس وقت میں تاج الشریعہ سرکار سے مرید ہوں، میرے پیر و مرشد بھی حاضر تھے سبحان اللہ۔ 2011 میں مدینہ شریف میں حاضری ہمارے ساتھ ہوئی الحمدللہ، تو تاج الشریعہ سرکار فرماتے ہیں میرے ساتھ بھیڑ بھاڑ مت کرو، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو رات کو اکیلے حاضر تھے سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت جب آئے تھے تو لوگوں نے بہت سے سوال کیے، نبی کو علم غیب تھا فلاں نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کعبے کے پردے کے پاس میں بیٹھ کر ایسی کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ ایک کتاب لکھنے کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مواد چاہیے، کتابیں دیکھنے کو میٹر چاہیے، لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے بخار کے عالم میں بھی پوری کتاب لکھ دی عربی میں۔ عربی لوگوں نے دیکھ کے عش عش کرنے لگے کہ عربی ایک عجمی ہے، اتنی پیاری کتاب لکھ دی۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ نے بغیر کتاب ہوگی اور اتنی شاندار کتاب عربی میں لکھ دی، عرب کی پوری دنیا کے لوگوں نے مہریں لگائی۔ حسام الحرمین کتاب موجود ہے، اس میں مہریں ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے مفتیوں کے کہ 14ویں صدی ہجری کا کوئی مجدد ہے تو اعلیٰ حضرت۔ تو آپ نے کتاب لکھی کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے لکھنا کیا تھا، لکھنا تو آقا کی شان میں تھا، میں گویا کہ لکھ رہا ہوں، آقا خود لکھوا دے سبحان اللہ، غلام لکھ رہا ہے آقا لکھوا دے سبحان اللہ۔ تب کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو سبحان اللہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو سبحان اللہ۔ مدینہ شریف جب آیا تو ماشاء اللہ تعالیٰ کافی دن ہو گئے آقا کا دیدار نہیں ہوتا، لکھتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دین بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو یہاں کتنے ہزار۔ جب غش آیا اور غشی تاری ہوئی، نیند آئی، آقا کا دیدار ہوا تو کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسے عاشق رسول سبحان اللہ تعالیٰ، تو ایسے عاشق بنو الحمدللہ، آقا کا دیدار ضرور ہوگا، اور آقا ہے ہی ایسے ماشاءاللہ ایسے ہم پر مہربان ہیں اپنے امت پر کہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عاشقوں کے لیے دو شعر پڑھ دو ایک بار کہ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ یہ لائن سب پڑھ لو، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا۔ کتنے خوبصورت ہے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا حقیقت میں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے ہمارے آقا کا چہرہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردہ۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے انگوٹھے کاٹ ڈالے، لیکن عرب کے مردوں نے نبی کے نام پر گردنیں کٹوا دی سبحان اللہ۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے انور کا
چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. سب لوگ وضو کر کے جب درود پاک پڑھ کے پڑھے سو گئے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو وہ رات آئے گی. کون سی رات سنی ہے؟ زور سے بولیے سبحان اللہ. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند سے سلا جانا. اے عشق کبھی مجھے کو نیند سے سلا جانا. دنیا سے ریاضیں ہو جب عقبا کی طرف جانا. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. ایک شعر مارواڑی کا مار راجستھان میں سنو. دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایو رے کہ نور نبی جری چمک بیجڑ نور نبی جری چمک بیجڑ پریم را بادل چھایو رے. دین را ڈنکا باجن لاگیا دین را ڈنکا باجن لاگیا سن سن دشمن بھاگن لاگیا رے. دین را ڈنکا باجن لاگیا سن سن دشمن بھاگن لاگیا. آنڈھورا نے کن گیان سکھایو آنڈھورا نے کن گیان سکھایو ایڑو گیانی آیو رے. ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بیرو مندو میٹھو ہو جاوے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب. مارواڑی شاعر کہتا ہے تین نری بگیاں رکن ہے مالی کاندے رکھی ہے کمڑیا کالی. نام محمد شہد سمیٹھو نام محمد شہد سمیٹھو او مارے من بھائیو رے. دیش عرب را دھورا ماتے امرت جڑ برسایو رے. آج آپ لوگ بیانے کے ماں عورتاں نے کہا کہ تم پردے ہوئے رو تو کہ من امو دنیا ہوئے ہیں ہمیں جو ہے اچھا نہیں لگتا. یاد رکھیے جب تک نبی نہیں آئے عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی. نبی تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئیے الحمدللہ حقیقت میں نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضری دے کے آئے ہیں. آپ سب لوگوں کی حاضری دینے کے لیے ایک شعر انگریزی کا سنا. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Subhanallah. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina.